ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو خان صاحب کی طرف سے ہیں، خان صاحب کی کال صرف خان صاحب ہی واپس لے سکتے ہیں، ادروائز یہ بات بالکل غلط ہے۔ نہ تو حکومت کی طرف سے ایسا کوئی آیا ہے، نہیں ہمارے ہاں کبھی اس پہ تجویز ہی ہوئی ہے۔ 8 فروری کو 8 فروری عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، عوام نے ووٹ دیا تھا، بارے میں بھی کچھ فیصلے کیے ہیں۔ 8 فروری ریلیٹڈ بھی کچھ فیصلے کیے ہیں، لیکن اس میں ایک جہاں آج ہم حاضر ہوئے ہیں، سب سے زیادہ اہم ترین ہم نے کنسیڈر کیا تھا ایمان مزاری صاحبہ کا اور ہادی کے ٹرائل کا تذکرہ آیا تھا۔ ہم یہاں اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ ہم سب کو اور پورے پاکستان کو اس بات پہ سب سے زیادہ تشویش ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں لاقانونیت عروج پہ ہے۔ ادارے کمزور ہو گئے، ادارے کمپرومائز ہو گئے، اس میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان پہ پریشر آتا گیا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھتا گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے الائنس نے نہ صرف یہاں ہم اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے جس طریقے سے اور جس ایکسکیوز پہ ایمان مزاری اور اس کے ہسبینڈ ہادی کا ٹرائل چلایا گیا، جس انداز میں وہ ٹرائل کنکلوڈ ہوا، جس طریقے سے ڈیو پروسیس وائلیٹ ہوا، جس طریقے سے ان کو اریسٹ کر کے لایا گیا، جس طریقے سے ان کا راہ کے دفاع ختم کیا گیا، جس طریقے سے ان کو زوم پہ لیا گیا اور ٹرائل کنکلوڈ ہوا، اور جس طریقے سے سزا دی گئی اور جتنی سزا دی گئی، ہم ہمیشہ سے پیکا قانون کے مخالف تھے اور مخالف رہیں گے۔ آواز کو نہیں دبایا جا سکتا، آواز دبانے سے قومیں نہیں دب سکتی، یہ بہت زیادہ ہو گیا، یہ آواز اب پوری دنیا میں جائے گی۔ ہم اس ججمنٹ کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کی فیملی والدہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے اس بات پہ بھی اظہار کیا ہے کہ آج تک ابھی موقع تک ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ جس طریقے سے خان صاحب اور خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، جو کہ ہماری ڈیٹ ہے کل ملاقات کی، اسی طرح انہوں نے بھی کہا ہے کہ آج تک ہمیں نہیں پتہ کہ کب ہماری ملاقات ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے فیصلوں سے جو بچا کچا معاشرہ رہا ہے، جس معاشرے میں انصاف نہیں رہتا، وہاں لاقانونیت آ جاتی ہے، وہاں لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ جاتے ہیں، وہاں لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ رول آف لا معاشرے میں رہتا ہے یا رول آف ڈان رہتا ہے معاشرے میں؟ ہماری درخواست اور کوشش یہی ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، رول آف ڈان نہ ہو، کہ کچھ لوگ فیصلے کریں اور وہ فیصلے لوگوں پہ مسلط کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان اس کیس پہ اور اس سے متعلقہ باقی کیسز پہ جس میں زبان بندی کی جاتی ہیں، جس میں لوگوں کے حقوق طلب کیے جاتے ہیں، اس پہ ضرور کوئی کارروائی کریں گے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آئے گا اور انصاف ہوگا بھی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے کیسز بھی فیکس کیے جائیں، ان کی کنوکشنیں ختم کی جائیں، ان کی سزائیں سسپینڈ کی جائیں، خاص کر اس کی ایج، اور وہ چونکہ میرڈ ہے اس وقت جس کی حالت ہے، آپ سب لوگوں کو اس کا پتہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ نہ ہو، جلد سے جلد انصاف ہو۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ چیف جسٹس ضرور اس کے بارے میں کچھ احکامات جاری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو اور آپ بات کریں؟ کوکر بھائی کوکر، اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ایمان اور ہادی ایڈوکیٹس کی حراست، ان کو سزا دینے کے عمل کو، ان کے آئینی حقوق، تمام پاکستانیوں کے آئینی حقوق خصوصاً فیئر ٹرائل، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار آزادی رائے پر ایک کاری ضرب قرار دیتی ہے۔ بغیر لفظوں کے ہیر پھیر میں پڑے آج پاکستان پر آمریت مسلط کر دی گئی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے یا ایون ہائیبرڈ نظام ہے تو وہ اپنی درستگی کر لے۔ آج پاکستان میں آمریت مسلط کر دی گئی ہے، اور اس طرح کے فیصلے جو عدالتیں دے رہی ہیں
یہ ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانے کی ایک مذموم کوشش ہے. لیکن جو اس ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بر صغیر اور پاکستان کی خصوصاً تاریخ مزاحمت کے حوالے سے، جمہوری حقوق کے جد و جہد کے حوالے سے ایک تابناک تاریخ ہے. اس ملک میں ڈکٹیٹرز بھی گزارا نہیں کر سکے، ان کو بھی جانا پڑا. اور آج جو نظام پاکستان کی عوام کے منشا کے خلاف 8 فروری کے چوری شدہ الیکشنز کے بعد جو مسلط کیا گیا تھا، اس کی حقیقت آپ کے سامنے. وہ حقیقت صرف یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی تنقیدی آواز باقی نہ رہے. اس ملک میں کوئی بھی اگر تنقید کرے گا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا، تو اس کو خاموش کرا دیا جائے. ہمارے لیے یہ صورتحال ناقابل قبول ہے. ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں موجود تمام سیاسی جماعتیں، ہم سب اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ 8 فروری کو جس دن اس ملک کے لوگوں سے ان کے حقوق چھینے گئے، حکمران چننے کا اختیار چھینا گیا، اس روز ہم اپنا بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے. اور یہ جو معاملات ہیں کہ جن میں ہیومن رائٹس ورکرز، امپارشل لوگ، انڈیپینڈنٹ لوگ کہ جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی نہیں، وکلاء کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کے ہیومن رائٹس کے لیے، مسنگ پرسنز کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے آواز بنتے ہیں، اگر آج وہ بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو پھر اس ملک میں جو تاریکیوں کے سائے بچھا دیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پرامن جد و جہد کے ذریعے ان تاریکیوں کے سائوں کو ختم کریں گے. ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے اس پاکستان کی عوام کے لیے کرنا، ہم وہ کریں گے. اور ہماری خواہش ہے کہ اس عدلیہ کے اندر، اس نظام کے اندر ایسے باغیرت لوگ جاگیں جو ضمیر رکھتے ہیں اور ان فیصلوں کی اور ان اقدامات کی نفی کریں، کیونکہ ان کا نقصان کسی ایک فرد کو نہیں، اس کا نقصان پورے ملک اور قوم کو ہے. بہت بہت شکریہ. جی پلیز. کافی ہوا بھائی. جی کوئی کوشچن؟ جی کافی. حکومت دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی وہ کال لے لیں، ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو خان صاحب کی طرف سے ہیں، خان صاحب کی کال صرف خان صاحب ہی واپس لے سکتے ہیں. ادروائز یہ بات بالکل غلط ہے. نہ تو حکومت کی طرف سے ایسا کوئی آیا ہے، نہیں ہمارے ہاں کبھی اس پہ تجویز ہی ہوئی ہے. 8 فروری کو، 8 فروری عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، عوام نے ووٹ دیا تھا. وہ کہ ایک جگہ پہ نہیں، پورے پاکستان میں وہ کسی بھی جگہ کو آپ اٹھا لیں، ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور 8 فروری کو پرامن طور پہ کسی ہماری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کے ووٹ کا رائٹ ہے. اس ووٹ کے خلاف آپ سارے دکانیں بند رکھیں، آپ ویل جیم کر لیں اور اپنے احتجاج کا ریکارڈ کر لیں. اس میں دیر از نو سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے، ان کے ساتھ مل کے کوئی 8 فروری کو؟ نہیں، 8 فروری کو ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ 8 فروری کو کرے. لیکن بہت اچھی بات ہے اگر وہ کر رہے ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری پہ جو اس کا ہے عوام کا مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جہاں بھی مینڈیٹ چوری ہوا وہاں احتجاج کر لیں. بیرسٹر صاحب تھوڑی کلیئرٹی کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کی پارٹی کے سابق چیئرمین یا بانی عمران خان کہتے رہے ہیں کہ یحییٰ خان کے بعد اس وقت عاصم لا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ اس ملک میں رول آف لا چاہیے، یہ رول آف ڈان نہیں. تو یہ ڈان کس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بطور چیئرمین پارٹی کے؟ دیکھیں، میں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا. لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ مائی ورڈس اینڈ آئی ڈو ناٹ وانٹ اینی ون ٹو پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ اینڈ آئی ڈو ناٹ میک اینی ریفرنس ٹو اینی ون وین آئی یوز دیز ورڈس. اٹ از ویری کلیئر. میں یہ کہتا ہوں ملک میں، معاشرے میں یا رول آف لا ہوتا ہے یا دنیا کہتے ہیں کہ رول آف ڈان ہے. ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں اور پاکستان میں بائی اینڈ لارج ہم کوشش یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. انصاف کے لیے دروازے کٹکھٹاتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں. رول آف لا ہونے چاہیے، پیریڈ. اچھا سعید صاحب، ایمان مزاری ایڈوکیٹ پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی. تو آپ کے خیال میں ایمان مزاری کو یوں جیل میں ڈال دینے سے، آپ خود بھی بلوچستان کے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اس تحریک پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اور آپ اس حوالے سے ذاتی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ مہربانی، یعنی ہماری اس ان حکمرانوں کا رویہ بالکل ایسے خارجی قوموں کا لگتا ہے جس طرح انہوں نے پاکستان کو قبضہ کر لیا. قابض
हुकूमत इस तरह ना करती। सियासी अदालतें होती इसीलिए हैं कि माशरे के उन लोगों को खुद किया जाए जो बोलने की ताकत रखते हैं, जो लिखने की ताकत रखते हैं, जो लोगों को समझाने की ताकत रखते हैं। इमरान हज़ारी हमारी इस लश्कर की सिपाही हैं, बहादुर हमारी साथी हैं। 8 फरवरी को हम लोगों ने ऐलान किया है, आज से हम सब वीडियोस जारी करेंगे। तमाम पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियां हमारा हिस्सा हैं उन वर्करों से हम कहेंगे कि आपका घर जिस जिस शहर में है उसकी दुकानों पे करो, 3-3 की टोलियों में, 5-5 की टोलियों में, बच्चे बूढ़े जवान औरतें कि भाई ना आपसे पैसा मांगते हैं, ना आपसे कोई चंदा मांगते हैं, ना आपको कहते हैं किसी को पत्थर मारो, लेकिन इस जबर की हुकूमत के खिलाफ हमारे साथ एक दिन को कोऑपरेशन, दुकान बंद रखो, टैक्सी बंद रखो, लाना बंद रखो। लगाने वाली चीज़ नहीं कि हम विड्रॉ करेंगे, तो ये तो इब्तिदा है। मुमकिन है मुमकिन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तमाम कारकुनों से अपनी पार्टियों से कहें कि जेल भरो, तहरीक के लिए तैयार हो जाए। हमें लिस्टेड कौन जेल जाना चाहता है जमहूरियत के लिए, कौन जेल जाता है पाकिस्तान को आमिरियत से बचाने के लिए। हमने इब्तिदा कर दी है, आप पे भी इस हुकूमत का मसला गिरा है, तो भाई आप भी हमारे साथ शामिल होंगे इंशाल्लाह। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अच्छा बहुत साहब बताइएगा 8 फरवरी को आपकी क्या हिकमत अमली होगी? भैया जाम हड़ताल है, आप क्या खुद भी इस्लामाबाद में मौजूद होंगे क्या या होती है? नहीं? या बाजारों हम देखें, हम अपना एहतजाज वो कर, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को पत्थर नहीं मारेंगे, हम किसी का शीशा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये किसी का भी हक नहीं है कि हम ये बेसिक ह्यूमन राइट से वो करें। हमने अपना यह हक इस्तेमाल करना है और आखिर हद तक इस्तेमाल करना है। बिल्कुल हम जेलें भी भरेंगे, हम और भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको अपनी हिकमत अमली नहीं बता सकते। आप ये तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं।